السلام علیکم۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ نور ذوالفقار شاہ کو بتاتی ہے کہ ہور میری جڑواں بہن ہے، جو میرے بابا نے ڈیتھ سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے میرے پیدا ہوتے ہی اپنی ایک دوستی نبھائی اور میری بہن اپنے ایک دوست ہاور انکل کو دے دی تھی۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو اپنے اور ہور کے نکاح میں دیکھ لیں، فادر کی جگہ پہ میرے بابا احمد کا نام لکھا ہوتا ہے۔ ذوالفقار یہ سوچتا ہے کہ ہور سے اس نے پوچھا تھا کہ اس کے بابا نے اپنا نام چینج کیوں لکھوایا، تو ہور نے اس کو بتایا تھا کہ وہ اڈاپٹڈ چائلڈ ہے، اس لیے اس کے بابا نے اس کے اصلی بابا کا نام لکھوایا تھا۔ نور ذوالفقار شاہ کو ہور کا قاتل سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس پورے کیس کو خود انویسٹیگیٹ کروں گی، اور اگر ہور کے قاتل تم ہوئے تو میں تمہیں سزا ضرور دلواؤں گی، میں اپنی بہن کا خون تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ ذوالفقار شاہ اس کو کہتا ہے کہ تم سب باتیں صحیح کہہ رہی ہو، لیکن یہ بات غلط ہے، میں ہور کا قاتل نہیں ہوں، میں ہور سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تم جیسے چاہے اس چیز کی تسلی کر لو۔ ہور اس کے موبائل میں اپنی پکچر بناتی ہے اور کہتی ہے کہ میری اس تصویر کو بھی اپنے اس کباڑ خانے میں ایڈ کر لینا، کیونکہ اب میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ ذوالفقار شاہ کی ماں اس کو دیکھتی ہے کہ تم اس طرح اداس کیوں ہو، اور نور کہاں گئی ہے اور کیوں گئی ہے، تو ذوالفقار شاہ اس کو بتاتا ہے کہ نور ہور کی جڑواں بہن ہے اور مجھے نور ہور کا قاتل سمجھ رہی ہے۔ میں اس کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں تو ہور سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں اس سے کیسے قتل کروا سکتا ہوں یا اس کو کیسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ نور کی پھپھو اس کو روڈ پہ جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے گاڑی میں بیٹھو، میں تمہاری طرف ہی آ رہی تھی، تمہاری میڈ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے تمہیں خالی کمرے میں بند کر دیا ہے، تم جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھو۔ نور کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اس کی پھپھو کہتی ہے کہ تمہیں میں کہہ رہی ہوں نا تم میرے ساتھ چلو، تو آ کے گاڑی میں بیٹھو۔ اس پر نور گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور پھپھو کے ساتھ گھر چلی جاتی ہے۔ افتخار شاہ ذوالفقار شاہ کی اور اس کی ماں کی ساری باتیں سن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ڈرامہ ہے، پہلے ایک بہن اور اب اس کی دوسری بہن، دونوں سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی ہے، اور ایک اڈاپٹڈ چائلڈ تھی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہیں اتنا بڑا دھوکہ، اور ذوالفقار شاہ نے اتنی بڑی بات چھپائی ہے، اور اس کی ماں کو کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری پرورش کی وجہ سے ہوا ہے، تم نے اچھی پرورش ہی نہیں کی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اچھی پرورش کی ہے، اسی لیے میرے بیٹے اور میری دوسری بیٹی کا ذہن آپ سے نہیں ملتا ہے اور میرے بچے اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سالار ارشما کو منانے آیا ہوتا ہے اور ارشما اپنی ماما سے کہتی ہے کہ ماما اس کو کہیں یہاں سے چلا جائے، مجھے ایسے کریکٹر لیس انسان سے بات نہیں کرنی، خلا کے پیپر پہ اس کے سائن کی ضرورت ہوگی تو تبھی آ کے بس سائن کر جائے، یہ انتہائی کریکٹر لیس انسان ہے۔ اور نور کا ایک لفظ ٹھیک ہے، نور بالکل ٹھیک تھی اور یہ غلط تھا، یہ اس پہ غلط نظر رکھتا تھا، اور ایسے کریکٹر لیس انسان کے ساتھ مجھے نہیں رہنا ہے۔ سالار رشما سے کہتا ہے کہ رشما ایک منٹ رکو، اور وہ اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارا وقت اب ختم ہو چکا ہے، تمہاری میری زندگی میں اتنی ہی ضرورت تھی، اب تمہارا کام ختم۔ اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر اس کی ماں گارڈز کو بلاتی ہے اور اس کو بلا کے سالار کو گھر سے نکلوا دیتی ہے اور رشما کو سنبھالتی ہے، جس کی سانس تقریباً اکھڑ رہی تھی، اور اس کو سنبھال کے پھر روم میں لے جاتی ہے۔ نور اپنی پھپھو کے ساتھ گھر آتی ہے تو سالار کا باپ کہتا ہے کہ آپ اس کو پھر سے گھر لے آئی ہیں، آپ جانتی ہیں آلریڈی اس کی وجہ سے گھر میں بہت مسئلے چل رہے ہیں، تو آپ اس کو دوبارہ گھر کیوں لے آئی ہیں؟ اس پر اس کی پھپھو انجم کہتی ہیں کہ اس کا میرے سوا کوئی نہیں ہے، اس کو میں اس لیے اپنے گھر لے کے آئی ہوں۔ اتنے میں باہر سے واچ مین آتا ہے اور کہتا ہے کہ باس باہر پولیس آئی ہے۔ پولیس اندر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سالار کا گھر یہی ہے، سالار کہاں ہے؟ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ سالار کا گھر یہی ہے اور یہ رہا میرا بیٹا۔ وہ کہتے ہیں کہ رشما بی بی نے اس پر قتل کا کیس کیا ہے اور FIR درج کرائی ہے کہ اس نے رشما کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اس لیے اس کو ہمارے ساتھ جانا پڑے گا۔ سالار بالکل چپ ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کا کیا جواب دوں، اور پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے۔ ادھر نور انسپیکٹر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہور کا جو قتل ہوا تھا اس کی کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کہاں تک پہنچا ہے، تو انسپیکٹر اسے بتاتا ہے کہ ابھی وہ لڑکے ان کی کل لاسٹ ہیئرنگ ہے اور اس کے بعد وہ آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ چھیڑ وغیرہ اس طرح کے کیس میں تھوڑا سا جرمانہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں، آپ کیوں انٹرسٹ لے رہی ہیں؟ تو نور کہتی ہے کہ یہ میری بہن تھی اور میں اپنی بہن کا کیس خود ہینڈل کرنا چاہتی ہوں، میں خود دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے پلیز مجھے آپ خود بھی اس کیس میں شامل کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کل صبح آ جائیں، کل صبح اس کی ہیئرنگ ہے اور میرے خیال میں وہ لڑکے کل بری ہو جائیں گے، تو آپ آ سکتی ہیں۔ نور کہتی ہے کہ میں ضرور آؤں گی اور میں اس کیس کو آگے خود دیکھنا چاہتی ہوں۔ سالار 2 دن بعد گھر آ جاتا ہے اور اس کی ماں کہتی ہے کہ تم نے تو میری پرورش کو ہی خاک میں ملا دیا ہے، ساری میری تربیت کو خاک میں ملا دیا ہے، میرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم پتہ نہیں کیا کرتے پھر رہے ہو کہ تم ارشما کا قتل کرنے تک پہنچ گئی۔ یہ تھی تم لوگوں کی محبت جس کے لیے تم نے نور کو چھوڑا تھا، اور اب آپس میں لڑ رہے ہو، دونوں ہی پاگل انسان ہو اور ایک دوسرے کے قابل نہیں تھے۔ اور سالار اپنی ماں کی ساری باتیں سنتا رہتا ہے چپ کر کے اور آرام سے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ سالار کا باپ کہتا ہے کہ کم از کم موقع کا تو خیال رکھے، اس وقت وہ ٹراما میں ہے، ابھی جیل سے آیا ہے، پہلے ہی اس کا دماغ سیٹ نہیں ہوگا اور آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ انجمن کہتی ہے کہ اس نے مجھے یہ باتیں کرنے پہ مجبور کیا ہے، نہ وہ ایسی حرکتیں کرے نہ میں ایسی باتیں کروں۔
इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार शाह को कॉल करके कहता है कि नूर भाभी इस तरह इंटरेस्ट ले रही है इस केस में और वो जान रही थी यहाँ क्या वजह है। तो जुल्फ़िकार शाह कहता है कि वो मुझे कसूरवार समझ रही है और वो यही जानना चाहती होगी कि क्या वाकई ये कत्ल मैंने किया है या खुद से हुआ है, इसलिए वो जो जानना चाहती है उसको जानने दो, कोई मसला नहीं है। अगली सुबह वो लड़के रिहा हो जाते हैं और इंस्पेक्टर को टॉन्ट करके जाते हैं। इतने में जुल्फ़िकार शाह आता है और कहता है क्या क्या बना है केस का। तो इंस्पेक्टर बताता है कि वो बरी हो गए और वो जा रही है उनकी गाड़ी। जुल्फ़िकार शाह गुस्से में गाड़ी उनके पीछे लगाता है। इतने में नूर आ जाती है और इंस्पेक्टर से पूछती है कि क्या बना है। तो वो कहते हैं कि वो लड़के बरी हो गए और जुल्फ़िकार शाह शदीद गुस्से में उनके पीछे गया है, मैं भी उसके पीछे जा रहा हूँ। नूर कहती है मुझे भी अपने साथ नहीं चलें प्लीज़, मैं भी साथ चलना चाहूँगी। इसी दौरान में वो पीछा कर रहे होते हैं और देखते हैं कि जुल्फ़िकार शाह बहुत गुस्से में गाड़ी चला रहा है। यही सोच रहे होते हैं कि इतने में जुल्फ़िकार शाह इंतहाई गुस्से में गाड़ी की स्पीड तेज़ कर देता है। तो बताइए आज की एपिसोड आपको कैसी लगी, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को बोलें कि मेरे चैनल को फॉलो करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी एंटरटेनमेंट मिल सके मेरे चैनल पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।